اس لیے ہمیشہ ایک ذہن میں بات رکھ لیں کہ جب بھی عقیدہ مسلم کی بات ہوگی، عقیدہ اسلام کی بات ہوگی، جب بھی عقیدہ صحیح کی بات ہوگی، تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کا ہمارے لیے ہوگا، ہمارے لیے دلیل کیا ہوگی، مستند کیا ہوگا، یا اللہ کا قرآن ہوگا یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اصل مرجع جو ہے، ویسے علماء کے نزدیک 4 مراجع ہوتے ہیں جن کا ذکر کتابوں میں کیا جاتا ہے، کہ ایک مرجع جو ہے کتاب اللہ، اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے اجماع امت، اور چوتھا ہے قیاس۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اجماع امت کا تعلق اور قیاس کا تعلق بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ قیاس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی کوئی مثال دیکھ کر اس پر اس کو منطبق کرنا، قیاس کرنا، کہ بھئی ہمارے پاس مسئلہ تو ہے نہیں لیکن اسی قسم کا ایک مسئلہ پہلے موجود ہے، تو یہ بھی ہے تو اسی طرح کا، تو لہذا اسی پہ قیاس کر دیا گیا۔ جیسے مثلا مسلمانوں کے سامنے ایک بات آ گئی کہ بھی کسی آدمی کا خون جو ہے دوسرے آدمی کو لگا دیں، کیا جائز ہے؟ وہ اس کا خون ہے، یہ اس کا خون ہے۔ یہ تو ہماری علمی تحقیق ہے کہ بلڈ ملتا ہے، گروپ ملتا ہے، فلاں ملتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ کیا کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو خون لگا دینا، یا یوں سمجھیں ایک اور ذرا آسان سمجھ لیں کہ کسی عورت کو کسی مرد کا خون لگا دینا، عورت اور ہے مرد اور ہے، اجنبی ہے لیکن اس کو ہم خون دے رہے ہیں۔ اچھا، اتفاق سے کسی عورت کا گروپ مل گیا، اس کا بلڈ لے کے مجھے دے رہے ہیں، وہ اجنبی ہے، میں اجنبی ہوں۔ تو اب یہ خون لینا جو ہے، اس کا ٹرانسفر کرنا جو ہے، تو یہ سرکار کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں۔ تو اب جب علماء کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا تو وہ بیچارے کہاں سے تلاش کریں گے؟ اسی لیے بعض لوگ غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں اور جی قیاس، قیاس حنفیوں نے قیاس لگا رکھا ہے۔ سب سے پہلے قیاس تو ابلیس نے کیا تھا، سب سے پہلے قیاس جو ہے وہ تو ابلیس نے کیا تھا، کہ جس نے کہا کہ جی آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، مٹی مٹیالی ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے، آگ ذریعہ حیات ہے، علامت حیات ہے، اور مٹی جو ہے وہ برودت والی چیز ہے، علامت موت ہے، تو میں اس کو کیوں؟ تو اس نے قیاس لڑایا تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہ قیاس جو فقہی لوگ کرتے ہیں، فقہ والے، یہ تو بالکل نعوذ باللہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ لیکن میرے عزیز، ابلیس کی بات اس لیے مردود تھی کہ وہ قرآن کے مقابلے پہ قیاس تھا، اللہ کے حکم کے مقابلے پہ قیاس تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، بس، پھر قیاس کا کیا مطلب؟ بات کو سمجھیں، ایک بات دماغ میں الجھا دی جاتی ہے۔ دیکھو جی ابلیس نے بھی یہی کیا نا کہ انا خیر، یہ بھی یہی کرتے ہیں فقہ والے کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے، تو اس میں یہ دلیلیں نکالتے ہیں اور پھر قیاس لے آتے ہیں اور استحسان لے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی ظاہر حدیث کو چھوڑ کے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں حکم صریح ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں آدم علیہ السلام میں روح پھونک دوں سجدے میں گر جاؤ۔ اس لیے اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے؟ جبکہ میں نے امرتک، تمہیں حکم دیا ہے۔ تو حکم کے مقابلے پر یاد رکھو، جب حکم قرآن میں آ جائے یا حکم فرمان رسول میں آ جائے تو وہاں قیاس نہیں ہوتا، وہ تو حکم ہے، نص موجود ہے، بات ختم ہو گئی۔ قیاس تو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں قرآن میں ہمیں مسئلہ نہ ملے، حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسئلہ نہ ملے، اور مسئلہ پیش آ جائے کہ بلڈ دینا ہے، اور آج کل بلڈ دینا جو ہے وہ اتنا ضروری ہو گیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، کسی کی زندگی نعوذ باللہ بظاہر اسباب کی حد تک یعنی بچانے کے لیے جد و جہد بھی نہیں کی جا سکتی، تو اب کیا کریں گے؟ تو علماء نے اس کو قیاس کیا دودھ پر، کہ اگر ایک ماں دوسرے کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور دودھ بھی اس کے معدے میں اور عروق میں جانے کے بعد خون ہی بنتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر خون بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر دودھ دیا جا سکتا ہے تو پھر خون بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے قیاس کیا۔
یہ ہوتا ہے قیاس. جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی حضور کے زمانے میں تو اور بات تھی کہ پہلے تو لوگ گناہ کرتے ہی نہیں تھے نا جی. اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی نے کوئی شراب پی لی، نشے میں آ گیا بیچارہ، تو وہ پکڑا گیا تو جی 40 بیت مار دو. اچھا وہ بیت بھی کیا ہوتے تھے کہ ایسے بس ایسا ایسا مار دو. اچھا کوئی آدمی تو ایسے رومال کو ایسے لپیٹ کے بیت بنا کے مار دیتا تھا. کیوں؟ مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ عامت الناس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو شرابی سمجھ کے حد ماری جائے. اس کے لیے تو یہی سزا کافی تھی. بیت کو آگ لگائیں، وہ تو مر جاتا تھا. یہ تو آج لوگ بڑے بڑے بہادر ہیں نا، ٹکٹکی پہ کھڑا کر کے کوڑے مار دو، پھر بھی اتر کے کہتے جی کیا ہوا. اس وقت تو شریف لوگ تھے، ان پر تو صرف الزام ہی لگ جاتا تھا نا، نعوذ باللہ کسی گلی میں، تو وہ تو محلے چھوڑ کے شہر چھوڑ کے نکل جاتے تھے کہ بھئی اس علاقے میں مجھ پہ الزام لگ گیا ہے، میں کیسے رہوں. اور جس کو سزا مل جاتی تھی وہ تو جیتے جی مر جاتا تھا. یعنی نعوذ باللہ وہ تو بدنام ہو جاتا ہے، سزا یافتہ ہے، سزا یافتہ ہے، شرابی ہے، شرابی ہے، اس کو کوڑے مارے گئے. لیکن جو ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے گئے، لوگ بگڑتے گئے، تو حضرت عمر نے کہا صحابہ سے کہ اب تو وہ 40 ایستا ایستا والے جو کوڑے ہیں نا، چھڑے مار لیاں، اس سے کچھ نہیں بنتا، یہ لوگ نہیں چھوڑتے، ان کے لیے تو اب سخت سزا چاہیے. تو سب نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا. کسی نے کہا کہ چلو جی وہ 40 مارو لیکن زور سے مار دو، کسی نے کہا نہیں 50 کر دو، کسی نے کہا جی 60 کر دو. بہرحال اپنی اپنی رائے چلتی رہی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑا. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھی 80 کوڑے کیوں مارے جائے حضرت علی، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ من شرب سکر ومن سکر ہذا. آپ نے فرمایا جو شراب پیے گا لازمی بات ہے نشہ ہوگا، جب نشہ ہوگا تو بکواس کرے گا، نشہ ہوگا تو جو مرضی آئی پھر کہتا رہے گا. اور اللہ نے قرآن میں کسی پر ناجائز تہمت لگانے کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے رکھی ہے المحصنات میں. تو یہ بھی تو جب نشے میں ہوگا جو مرضی ہے کہتا رہے گا، کسی کو ماں، کسی کی بہن، کسی کو سب شروع کر دے گا. تو اس کو اسی سزا پر ہم اندازہ کر لیتے ہیں. تو اس کا معنی یہ تھا کہ اس سزا پر قیاس کیا کہ جو آدمی ناحق تہمتیں لگا رہا ہے وہ بھی تو عقل والی بات نہیں کر رہا نا، اور شرابی جب عقل میں نہیں ہوگا تو وہ بھی تو وہی باتیں کرتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے قیاس نص کے مقابلے پہ، نعوذ باللہ وہ کون جائز سمجھتا ہے؟ جب قرآن میں نص ہے، یہ حدیث مبارک میں نص ہے، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، تو پھر کسی کو قیاس کی کیا طاقت ہے؟ پھر اس پہ اجماع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اجماع بھی تب ہوتا ہے، یاد رکھو، کہ ایک مسئلے کی اصل تو موجود ہے لیکن اس کی وہی ترتیب موجود نہیں. جیسے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں رمضان میں، تراویح تو حضور نے بھی پڑھائی 3 رات، تو مانا ہے کہ تراویح پڑھانا تو سنت ہے، ثابت ہو گیا کہ حضور پاک نے پڑھائی. اور پھر 4تھی رات حضور تشریف نہ لائے، اس کی بھی وجہ دی. حضور نے فرمایا کہ اگر میں آ جاتا تو اللہ ہمیشہ کے لیے میری امت کے لیے فرض کر دیتے، تو پھر میری امت کے لیے مشکل ہو جاتی. تو ورنہ اس کا پڑھنا تو حضور سے ثابت ہو گیا. اب حضرت عمر نے صرف یہ دیکھا کہ بھی کوئی آدمی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے. انہوں نے فرمایا کہ لو جماعتہم علی قاری واحد، کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے کھڑے کر دوں تو سبحان اللہ جماعت بھی بڑی ہو جائے گی اور سارے قرآن پاک کو بھی سنیں گے. تو حضرت نے حکم دیا کہ ابی ابن کعب جو اقرا تھے صحابہ میں، وہ امام بنے، وہ تراویح بنائے اور سب کٹھے ہو جائے. اچھا سب صحابہ نے حضرت عمر کی بات کو مان لیا، کسی نے اعتراض نہ کیا، تو خلیفہ راشد کی سنت بھی ہو گئی اور اجماع بھی ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ اجماع. اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ قیاس. لیکن اجماع و قیاس بھی پھر کتاب و سنت کی طرف لوٹ آئیں گے. تو لہذا مرجع کیا رہے گا؟ قرآن رہے گا یا فرمان رسول عربی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض چیزیں ہیں کہ روایت تو ملتی ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ خبر واحد ہے. یعنی ایک صحابی نے خبر عطا فرمائی، وہ بھی ہمارے لیے آنکھوں پر جو حدیث رسول ہے. لیکن ایک حدیث مبارک ہے جو بالکل متواتر ہے،
تواتر ہے، یعنی ماشاءاللہ اس صحابی نے بھی روایت کی، اس نے بھی روایت کی، اس نے بھی روایت کی، اس نے بھی روایت کی، پھر تواتر چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے اب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ وہ جو ہے تواتر سے متواتر ثابت ہے یا قرآن کی آیت سے، وہ تو قطعیات کہلائیں گے، یقینیات اور قطعیات، کہ بھئی یہ حکم تو یقینی قطعی، بس اس میں تو کوئی زبر زیر بھی اونچی نیچی نہیں کر سکتا۔ اور اگر متواتر کے درجے پہ نہیں پہنچی اور نص میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو پھر وہ ظنیات میں آئے گی۔ ظنیات پر بھی عمل ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ نہ ہو کہ ہر ظن جو ہے نعوذ باللہ باطل ہوتا ہے، کبھی تو ظن بمانے یقین بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، ان کو یقین تھا کہ ہم نے رب کو ملنا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے لفظ ظن، لیکن یقین کے معنی میں۔ اور کبھی ظن کے معنی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، انہوں نے تو خود نام رکھے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اور دوسری جگہ فرمایا یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ لوگ تو محض اپنے تخیلات توہمات پہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے تخیلات توہمات جو ہیں وہ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو اس لیے یہ ظن الگ ہے، ایک وہ ظن ہے کہ ہمیں جیسے ہم نماز میں بھول گئے تو ظن پہ عمل کریں گے، ہم راستے میں جا رہے تھے کعبہ شریف نہیں ملا، اندھیری رات ہے سمجھ نہیں آ رہا تو ظن غالب پہ عمل کریں گے۔